بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکے ذرا کام کر دیں۔ صبر۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، حروف جارہ شروع ہو گئے ہیں، ان میں سے الہ کی بحث چل رہی ہے۔ کس کی؟ تو الہ جو ہے نا وہ انتہائے غایت کے لیے، یعنی الہ انتہا کے لیے ہوتا ہے، اس شے کی انتہا جو غایت سے پہلے ہے۔ سنیے بات، تو پھر بعض صورتوں میں یہ امتداد حکم کا فائدہ دیتا ہے، بعض صورتوں میں اسقاط کا فائدہ دیتا ہے کہ غایت کا ماورا ساکت ہے، غایت داخل ہے۔ امتداد حکم ہو تو غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ بات سمجھیے۔ اچھا جی، اس پر یہ ساری مثالیں چلی تھیں۔ ایشا بس ہے۔ اب علامہ شاشی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کلمہ الہ جو ہے وہ حکم کی تاخیر کا فائدہ دیتا ہے غایت تک۔ کبھی کبھی الہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب میرا مدخول پایا جائے گا تو حکم پایا جائے گا، حکم پایا جائے گا۔ کبھی کبھی الہ تاخیر حکم کے لیے ہوتا ہے غایت تک۔ غایت کہتے ہیں الہ کے مدخول کو، یعنی الہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ما قبل کا حکم ہے نا وہ تب پایا جائے گا جب میرا مدخول پایا جائے گا۔ کبھی کبھی یہ معنی ہوتا ہے، تو اس کے ضمن میں شرط والا معنی بن گیا ہے، ضمن میں کہ اگر میرا مدخول پایا گیا تو پھر ما قبل والا حکم پایا جائے گا۔ کبھی الہ اس لیے ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ کبھی الہ فائدہ دیتا ہے حکم کی تاخیر کا غایت تک، یعنی الہ کا جو مدخول ہے وہ ہاں ما قبل، الہ سے پہلے جو حکم ہے وہ تب پایا جائے گا جب الہ کا مدخول پایا جائے گا، یعنی الہ سے ما قبل، اور جس کو مغیّہ کہتے ہیں، مغیّہ کا حکم تب ہوگا جب غایت پائی جائے گی۔ غایت کا داخل ہونا نہیں مطلب یا خارج ہونا یہ نہیں، بلکہ گویا کہ شرط والا معنی ہے کہ اگر غایت پائی گئی تو مغیّہ پایا جائے گا، یعنی اس پر یہ حکم لگے گا۔ پھر سمجھو کہ کبھی کلمہ الہ جو ہے وہ حکم کی تاخیر کے لیے ہوتا ہے غایت تک، یعنی جب غایت پائی گئی تو غایت جب تک نہیں پائی جاتی وہ حکم مطلب دیجیے۔ اور کبھی فائدہ دیتا ہے کلمہ الہ حکم کی تاخیر کا غایت تک۔ ہوں ایتھے کسی طالب علم نے پتہ نہ ہو بصرف نہ کون تھے اے الہ ویکھ کے تاکہ کلمہ الہ تاخیر الحکم بے الہ جر دے رہا ہے، یہاں الہ جارہ نہیں ہے، یہاں مراد لفظ ہے، اسم ہے، یہ دیتا اپنا یہ اپنے کم تو چھٹی آیا ہے جی، یہ کہہ رہا ہے ہوں جی۔ اور کبھی فائدہ دیتا ہے کلمہ الہ حکم کی تاخیر کا غایت تک۔ بولنا بہرے چپ کر کے، کلمہ الہ حکم کی تاخیر کا غایت تک، بول کے چپ کرنے کا کی مطلب ہے۔ اور مثال پڑھ لیے پھر بچے حاشیہ پڑھ دیں جی۔ وَلِهَذَا قُلْنَا إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ صبر۔ وَلِهَذَا یعنی کبھی کبھی یہ اس کا فائدہ دیتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں
کہ شخص نے اپنی بیوی کو کہا انت طالقن الی شہرن، نیت کوئی نہیں اس کی، تنجیز کی تعلیق کی کوئی نیت نہیں، مطلقاً بولا کیا؟ انت طالق الى شهر. تو اب یہ الی تاخیر حکم کے لیے وقوع طلاق والا جو حکم ہے اس کو اس کی تاخیر کرے گا الی اپنے مدخول تک، یعنی مہینہ پورا ہوگا تو طلاق ہوگی۔ آج کے بعد جب مہینہ پورا ہوگا تو تب طلاق ہوگی۔ اگر یکم تھا تو اگلی یکم تک، اگر کوئی درمیان میں ہے تو پھر 30 دن، پھر کیا 30 دن۔ سمجھ آ گئی جی؟ 30 دن جب گزریں گے تو یہ طلاق واقع ہوگی۔ یہ ہے تاخیر حکم۔ بسم اللہ۔ انت طالقن میں حکم ہے کس کا؟ وقوع طلاق کا، لیکن الہ نے اس کو روک دیا ہے کہ جب تک میرا مدخول شہر نہیں پایا جاتا یہ حکم نافذ نہیں ہوگا۔ جب نیت کوئی نہ ہو تو۔ ہمارے نزدیک امام ظفر رحمہ اللہ کا خلاف ہے، وہ اور بات پڑھتے ہیں جی، کیا کہ جی؟ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب شخص نے کہا اپنی بیوی کو انت طالق الی شہر اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے، نہ تعلیق کی نہ تنجیز کی، تو یہ فوراً طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ الہ کا جو یہ الہ تاخیر حکم کے لیے تاخیر حکم کے کہ لیے ہے۔ تنجیز طلاق والا حکم تنجیز طلاق والا حکم مؤخر ہے، کب تک؟ الہ کے مدخول تک، وہ غایت ہے، وہ کون ہے؟ شہر، لہذا مہینہ گزرے گا تو طلاق واقع ہوگی، اس سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اے شاباش سے اس میں خلاف ہے کن کا؟ امام ظفر رحمہ اللہ کا۔ وہ فرماتے فوراً ہو جائے گی طلاق، طلاق ہو جائے گی۔ ولہذا اور اسی لیے کہتے ہیں ہم، جب کہا شخص نے اور رجل نے، زوج نے اپنی بیوی کو انت طالق الی شہر، واو حالیہ جے، حالانکہ نہیں کوئی بھی نیت اس کے لیے، کس کے لیے؟ تو نہیں واقع ہوگی طلاق فی الحال اور بینستور، بلکہ مہینے کے بعد، لکھے بلکہ مہینے کے بعد۔ ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں ہم، جب کہا زوج نے اپنی بیوی کو انت طالق الی شہر اور حالانکہ نہیں کوئی بھی نیت زوج کے لیے، تو نہیں واقع ہوگی طلاق فوراً ہمارے نزدیک، بلکہ مہینے بعد۔ ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ ہاں بھائی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کہا زوج نے اپنی بیوی کو انت طالق الی شہر اور نہیں، حالانکہ نہیں نیت کی زوج نے، نہیں واقع ہو، حالانکہ نہیں نیت زوج کے لیے، لہو حالانکہ نہیں نیت زوج کے لیے، تو نہیں واقع ہوگی طلاق فی الحال، بلکہ مہینے کے بعد۔ ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے، خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ آگے جی، ذکر الشہر لا یصلح، ذکر نا ذکر الشہر یار، ذکر الشہر لا یصلح لمد الحکم والاسقاط شرعا، والطلاق الطلاق يحتمل تاخیر بالتعلیق ويحمل علیہ۔ بس دلیل سنیں کہ یہاں الہ غایت کے لیے کیوں نہیں بن سکتا، کیونکہ غایت کے دو معنی تھے، امتداد حکم اور ماورا کا اسقاط، یہاں دونوں معنی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ مہینے کا جو ذکر ہے، کس کا؟ مہینے کا جو ذکر ہے، یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ ما قبل والے حکم کو کھینچے اپنے تک جی، اور نہ ہی اسقاط کے مہینے تک طلاق ہو اور ماہ بعد طلاق سے خارج ہو جائے، نہ اسقاط کا مطلب ہے ماہ بعد خارج، بھائی مہینے تک ہوئے تو اگاں خارج، اگاں بیوی بحال ہو جاندی ہے بغیر کسی طریقے تو جڑے طریقے نے شری، نہ اسقاط والا معنی اور نہ ہی یہ مہینہ عرف میں طلاق کو کھینچ کر اپنے تک لاتا ہے جی، نہ امتداد حکم ہے نہ اسقاط ہے۔
اور بس گل ہو گیا. تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کو معلق کیوں بنا دیا؟ اس کو مہینے کے بعد وہ تعلیق ہو گئی نا، ضمن تعلیق ہو گئی. تو اس کا جواب ہے کہ طلاق جو ہے نا، طلاق یہ تاخیر بالتعلیق کا اعتماد رکھتی ہے. طلاق تاخیر بالتعلیق کا اعتماد رکھتی ہے. سنیں نا گل کہ انت تعلقون ان دخلت الدار، وہ اگر مہینے بعد داخل ہوئے تب طلاق ہو جائے گی. تو طلاق تعلیق کے سبب سے تاخیر کا اعتماد رکھتی ہے. طلاق تعلیق کے سبب سے تاخیر کا اعتماد رکھتی ہے. تو جدوں بھی حلوہ کھاتا نا تینوں طلاق ہے، سال بعد کھائے تو کی ہو جائے گی؟ 20 سالاں بعد کھائے، جدوں بھی انہیں کھائے، جدوں بھی کھائیں تو کی ہوئے گی؟ طلاق ہو جائے. تو طلاق تعلیق کے سبب سے اعتماد رکھتی ہے، تو لہٰذا اس کو تعلیق پر معلق کر محمول کریں گے. گویا یہ مہینے تک اس نے طلاق معلق کر دی ہے کہ تجھے طلاق جب مہینہ گزرے گا، تجھے طلاق جب مہینہ گزرے گا. اس لیے یہاں جو ہے نا یہ تاخیر حکم کے لیے کیا بابا دلیل دلیل اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ یہاں نہ مد حکم بن سکتا ہے نہ اسقاط حکم بن سکتا ہے. اسقاط حکم بن سکتا مد اس لیے نہیں کہ بھئی حکم طلاق ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آگے کھینچ کر لمبا کیا جائے. طلاق واقعہ ہونی ہے تو ہونی ہے، جو نہیں واقعہ ہونی تو نہیں ہونی. اندے وچ لمبے ہونے والا کیس کوئی نہیں. وہ جی مار لمبی ہو سکتی ہے، ایویں طلاق لمبی نہیں ہو سکتی. یہ لمبے کرنے والے وچ کوئی کیس نہیں. جس ویلے واقعہ ہونی مولوی جو اس وقت تو جس نہیں ہونی نہیں ہونی. اندے وچ لمبے ہونے والا کوئی کیس نہیں. ہاں جی. اس لیے اور اسقاط بھی نہیں. اور اسقاط اسقاط یہ ہوتا ہے کہ ماورا ساکت ہے تو غایت داخل ہے. اب مطلب ہے کہ مہینے کے تک تو طلاق ہوگی، جب مہینہ گزرے گا طلاق ختم ہو جائے گی. حالانکہ یہ معنی بھی نہیں بن سکتا، نہ اسقاط والا معنی ہے نہ کھینچنے والا معنی ہے. تو پھر طلاق تو ادھر یہ ہے کہ جو طلاق ہے یہ یہ تعلیق کے سبب سے تاخیر کا اعتماد رکھتی ہے. اور طلاق دو قسم ہوندی ہے، تعلیقاً تے ایک تنجیزن ہونے تے تعلیقاً شرط معلق کیتی جو تو شرط پائی گئی تے وہ تو کی ہوئے گا؟ طلاق واقعہ ہو جائے گی. جی ہاں جی شابہ جی. تو چونکہ اعتماد رکھتی ہے اس لیے یہاں اس الہ کو حمل کریں گے تاخیر حکم پر. کس پر؟ تاخیر حکم پر. یعنی حکمن یہاں تعلیق ہو گئی کہ تجھے طلاق 1 مہینہ گزرنے کے بعد، تجھے طلاق ایک مہینہ گزر جب 1 مہینہ گزر جائے گا تو تجھے طلاق. گویا یہ معنی ہے. سمجھا کیجئے. اس لیے کہ مہینے کا ذکر یہاں سے مراد طلاق کے باب میں نئی صلاحیت رکھتا مد حکم کے لیے، کیونکہ عمل بالغایت یہاں متعذر ہے جی. اور اسقاط کے لیے شرعاً اور طلاق اعتماد رکھتی ہے تاخیر کا تعلیق کے سبب. پس حمل کیا جائے گا طلاق کو کیا جائے گا طلاق کو اس پر، اس پر. یعنی تاخیر پر تعلیق کی وجہ سے. جی اس لیے کہ ذکر کرنا شرع کا یہاں نہیں صلاحیت رکھتا مد حکم کی اور اس مد حکم کے لیے اور اسقاط کے لیے شرعاً، اور طلاق اعتماد رکھتی ہے تاخیر کا تعلیق کے سبب. پس عمل کیا جائے گا طلاق کو تاخیر پر. اس لیے کہ ذکر مہینے کا یہاں نہیں صلاحیت رکھتا مد حکم کے لیے اور اسقاط کے لیے شرعاً، اور طلاق اعتماد رکھتی ہے تاخیر کا تعلیق کے سبب. پس حمل کیا جائے گا اس پر. اور اشیاء دیکھو نظر آ رہے ہیں جی. اور تاخیر حکم ذرا دھیان کرے جی، گل سمجھو. یعنی جب داخل ہو الا ازمینہ میں، زمانے پر داخل ہو. شہر زمانہ ہے کہ نہیں؟ وہ بین سور بھی لکھا سی، وہ گل بھول گئی کہ جب زمانے پر داخل ہو نا کون، تو اس وقت تاخیر حکم کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ کس پر داخل ہو؟ زمانوں پر داخل ہو. اور تاخیر کا معنی ہے تعجیل
مہر معجل تے مہر معجل، معجل ہونے معجل بعد اور وہ یہ ہے کہ تعجیل کیا ہوتی؟ تعجیل یہ ہے کہ نہ ہو شے ثابت فی الحال باوجود پائے جانے اس چیز کے جو واجب کرتی ہے شے کے ثبوت کو۔ انت طالقن اے پایا گیا طلاق نو ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن الہ دی وجہ تو ثابت اجے نہیں ہویا۔ ہن سمجھ آئی ہوں کہ مولوی جی ما یوجب پایا گیا ہے کون؟ انت طالقن یار، لیکن حکم نہیں اجے پایا گیا۔ پھر ثابت ہوگا وہ حکم بعد پائے جانے کس کے؟ اگر نہ ہوتی غایت الی شہرن تو البتہ ہو جاتی طلاق ثابت فی الحال، جیسا کہ بے کرنی مہینے تک، کیونکہ وہ مطالبے کی تاخیر کے لیے ہے شہر کے گزرنے پر۔ اگر نہ ہوتی غایت تو البتہ ہوتا مطالبہ ثابت فی الحال۔ اور مثلاً بھائی یار مینوں 20 کلو چینی دے دے تو 1 مہینے کے بعد تینوں پیسے دیاں گا، ہوں چینی لے کے ٹورے تو مگروں مطالبہ کر سکتا ہے؟ کدوں کرے گا؟ تو جی یہ گل نہ کیتی ہوئے 10 کلو چینی دے طیب لے کے ٹور کہیں گے طیب صاحب پیسے نہیں دینے کہ نہیں کہیں گے؟ چونکہ بچے کوئی نہیں نہ کیڑی شے غایت کوئی نہیں، مد حکم کہنا میں حکم کی تاخیر والا لفظ وچ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر کہہ دے مہینے بعد پیسے دیاں گا تو ہوں تیرے مطالبہ کرے گا، یہی سمجھا دے بن تنوں۔ پھر جان اس بات کو کہ اصل الہ میں ایسا الہ جو داخل ہے کس پر؟ جی الزمان ان الاصل التوقیت حق جوڑ نہیں، اصل الہ میں ایسا الہ جو داخل ہے کس پر؟ اصل اس میں توقیت ہے، وقت مقرر کرنا، اور وہ یہ ہے کہ ہوش ہے فی الحال، ہوش ہے شے پائی گی ہونے اور رک جائے شے وقت مذکور کے ساتھ، منتہی ہو کس کے ساتھ؟ وقت اگر نہ ہو جڑا وقت دسنا ہے الا شہر مثلاً، اگر نہ ہوتی غایت الا شہر نہ ہوتا مثلاً تو البتہ ہو جاتا ثابت اس میں جو سوا ہے اس کے بھی۔ پھر کبھی ہوتا ہے یہ الا تعجیل اور تاخیر کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ نہ ہو شے ثابت فی الحال باوجود اپنے مقتضی کے پائے جانے کے، پھر ثابت ہو غایت کے پائے جانے کے بعد۔ اگر نہ ہوتی غایت تو البتہ ثابت ہو جاتا حکم، اور شے بے میں اور طلاق میں جی فی الحال ایزن، اور شے بے میں اور طلاق میں نہیں اعتماد رکھتی توقید کا، لیکن بے اعتماد رکھتی ہے تعجیل کا باعتبار اس کے جو دلالت کرے اس پر ثمنوں سے۔ پس بنایا ہم نے اس کو متعلق بے اجل ثمن برخلاف طلاق کے، کہ بے میں صرف ثمن جو ہے نا وہ مدت تک ہو سکتے ہیں، وہ ایک اور بے وہ آ جائے گی پھر جن مبیہ بعد دینا ہے، مثلا پیسے ہون دینے پیسے تے جدوں منجی پکے دینا ادو میں فلانی 20 من لینی ہے جی، سمجھے ہو اندر بے سلم یہ اور چیز آ جائے گی۔ تے عام جڑی بے وے اندے وچ مبیہ ہونے اور سودا جڑا ادھار لیندا دا مطلب کی ہوندا ہے؟ وہ سودا وہ مبیہ ہی ہے نا، بھئی سودا ہونے تے پیسے بعد ہیں یا پیسے پہلے سودا بعد بے سودا ادھار چاہتے ہیں لوگ کی۔ اچھا جی، تے برخلاف طلاق کے پس مدت اس طلاق میں ایقاع تک اعتراض ہے الغاء سے، کہ جو یہ الا شہرن کہا ہے اس کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے یہ ہے کہ طلاق مہینہ مؤخر کر دیں گے، طلاق مؤخر کر دیں گے جی۔ اچھا جگوں دیکھو ولا نیت لہو، کیا کیسی مقید کیا ہے اس قید کے ساتھ، اس لیے کہ اگر وہ کہتا انت طالقن الا شہرن کہے اور نیت کرے اس کے ساتھ کس کی ہونے، تو متعلقہ ہو جائے گی اور لغو چلا جائے گا۔ آخری کلمہ کیڑا
شهر اس لیے کہ اس نے نیت کی اپنے کلام کی حقیقت کی، سنیں، اور اس میں نظر ہے کہ نہیں، اس لیے کہ حقیقت نہیں محتاج ہوتی نیت کی۔ انت تعلق ان کا تو حقیقی معنی موجود ہے، حقیقی معنی مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پڑھا نہیں قانون، اتنے پھر نیت ان کے میں دخل ہو گیا۔ ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے اس سے بائیں طور کہ یہ بمنزل حقیقت کاسرہ کی ہو گئی ہے اور محتاج ہے کس کی طرف؟ نیت کی۔ اور جس طرح کہ میں سری نہیں کھاواں گا اور غیر متعارف الاخرہ، فیحمل علیہ، نظر آ رہے، یعنی حمل کیا جائے گا طلاق کو کس پر؟ اس کی کلام کو لغویت سے بچانے کے لیے، کس کی؟ عاقل بالغ کی کلام کو۔ ہوں سنا جی امام ظفر صاحب کی فرماندے نے، امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ واقعہ ہو جائے گی طلاق، اس لیے کہ الہ تعجیل کے لیے، اور سمجھے نا جی، تعجیل کے لیے، اور شے کی تعجیل اور الہ شہر نے نہیں منع کرتی اس کے اصل کے ثبوت کو، جیسا کہ قرضے کی تعجیل نہیں منع کرتی اس کے اصل کے ثبوت کو۔ بھئی کسی بندے نے قرضہ لیا ہے مہینے تک تے کدے ہون واپس کرے تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں بھی قرضہ ہی ختم ہو گیا جی، بھی قرضہ ہی کو نہیں ہے گا جی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بے شک الہ تعجیل تک کے لیے وہ کہ داخل ہو اس پر، اور یہاں داخل ہوا کس پر؟ اصل طلاق پر، پس واجب کرے گا اصل طلاق کی، اور اصل طلاق جو ہے وہ اعتماد رکھتی ہے کس کا؟ کیونکہ معلق ہوتی ہے اصل طلاق، اور جڑی طلاق معلق کری دی ہے خود پوری طلاق معلق ہوتی، یہ نہیں کہ طلاق واقع ہونے ہوگی تو کوئی شے معلق اور ہوئی ہو تو اور شے ہے ہی کو نہیں جی۔ اور بے میں تو دو چیزیں ہیں نا، مبیہ اور سمن، اتنے تو اور شے ہی کو نہیں۔ لہذا پس اصل سمن بھئی اعتماد رکھے گا تاخیر بطلاق بمعنی شہر، پس بہرحال اصل سمن پس نہیں اعتماد رکھتے وہ کس کا؟ تاخیر بتلیق، تعلیق کا، پس حمل کیا ہم نے کلمہ کو وہاں تاخیر مطالبہ پر، کہ الہ شہرن کا مطلب اگر بے میں ہو تو پیسے کا مطالبہ مہینے کے بعد ہے، یہ نہیں کہ مبیہ مہینے کے بعد ہے، اور طلاق تو ہے خود شے اب طلاق، لہذا جب معلق کرے گا تو خود طلاق مہینے کے بعد۔ اب الہ شہرن اگر طلاق اب واقع ہو جائے تو پھر وہ الہ شہرن والی کلام لغو چلی جائے گی نا، نہیں گل سمجھی۔ اور میں تجھ سے بے کرتا ہوں ایک مہینے تک، میں تجھ سے مطلب کی کہ مبیہ ہون تے پیسے مہینے تو بعد، اوتھے معنی بن سکتا ہے، ایتھے نہیں بن سکتا۔ بھی طلاق ہون واقعہ ہوئے تے مہینے تو بعد کی ہوئے گا، وہ تو ہوگے جو کچھ ہونا سی جی۔ اے مطلب ہے، اگے چلو فصل کلمات علی للالزام صبر۔ حروف جارہ میں سے علا بھی ہے، حروف اس کے ساتھ بھی مسائل کا تعلق ہے، تو علامہ فرماتے ہیں کہ کلمہ علا جو ہے وہ الزام کے لیے ہے۔ دس کیا کہ جی حروف جارہ میں سے علا بھی ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ کلمہ علا جو ہے یہ الزام کے لیے ہے۔ پھر ایک باری کلمہ علا یہ الزام کے لیے ہے، کس کے لیے؟ الزام کے لیے۔ اور دھیان کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا دھیان کرے جی، تو پہلا معنی سمجھ آئے تھا پھر کم تاں ٹردا جی۔ یعنی کلمہ الہ کون؟ الہ شروع ہے نا، علا الہ ختم ہوگا، علا عین زبر ع، علا یعنی واسطے ثابت کرنے لزوم اس شے کے جو علا سے پہلے ہے، ثابت کرنا لزوم اس پر جو علا کے بعد ہے۔ علا کا اصل معنی ہے کہ اپنے ما قبل کو ما بعد پر لازم کرتا ہے، اپنے ماں قبل کو اپنے ماں باپ پر لازم کرتا ہے، اپنے ماں قبل کو اپنے ماں باپ پر لازم کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے لیل الزام ہے، پہندا کو ماں قبل بھی تو ہونا ہے نا، یہ تو گل شروع نہیں ہونی، تے ماں بعد دا مدخول جڑا مجرور ہے، تے اے اپنے مجرور پر اپنے متعلق کو لازم کرتا ہے۔
متعلق کو ما قبل کو کہہ دیں مطلقاً کیا کرتا ہے لازم کرتا ہے یعنی لزوم کے اس بات کے لیے ہے یہ معنی عرفی ہے یہ جو مستعمل ہے کس میں عامت الماخوذ ہے نقلاً سمجھائیے او تجوزاً عن معنی اللغوی او نہیں گباؤں جی او چلو ٹھیک ہے یا تجوز ہے اپنے معنی لغوی سے اور وہ ہے تعلی اور تفوق کی کہ اللہ وہ الزام ہے نا لزوم ہوں وچ تعلی اور تفوق ہوں اصل مشہور یہ گل لگوں دی پہ اللہ ہوتا ہے تعلی اور تفوق کے لیے کس کے لیے اللہ یہ بتاتا ہے میرے مدخول کے اوپر کوئی ہے میرے مدخول پر کوئی غالب ہے اللہ بتاتا ہے کہ میرے مدخول کے اوپر کوئی ہے میرے مدخول پر کوئی غالب ہے پھر اللہ یہ بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ میرے مدخول کے اوپر کوئی ہے اللہ یہ بتاتا ہے کہ میرے مدخول پر کوئی غالب ہے ان دی مثال دیکھو زید علی السریر اللہ بتاتا ہے کہ میرا مدخول ہے نا سریر اس کے اوپر ہے زید منجی تھلے تے زید ڈر گئے اور کی آخر تھلے سونا تو منجی دے زید علی السطح زید چھت پر اللہ کیا بتاتا ہے کہ میرا جو مدخول ہے نا سطح چھت اس کے اوپر ہے کون زید جب کہ ہے لازم علی الشیء گویا کہ وہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور اس پر سوار ہے اور اس پر غالب ہے سمجھائیے تو گویا کہ وہ اس کے اوپر فوق ہو گیا بوجہ پائے جانے اس کے ذمے میں جیسا کہ الزام تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ بتاتا ہے میرے مدخول کے اوپر کوئی ہے وہ اوپر ہونے کا معنی عام ہے کہ اس کو لازم ہے اوپر چڑھا ہوا ہے اس کے ذمے ہے یہ بہت سارے معنی ہوں گے ہوں اگر ٹرو ہولی ہولی کوشش کرو فصل کلمہ علی الزام کے لیے ہے فصل کلمہ علی الزام کے لیے ہے اپنے مدخول دے اتے کسی دا لزوم ثابت کرنا اعلیٰ الزام کے لیے ہے وَأَصْلُهُ اصل اس کا اصل لغوی معنی جو ہے نا کس کا وہ ہے تفوق اور تعلی کے معنی کا فائدہ دینا تفوق اور کیا جی اصل لغوی معنی تفوق اور تعلی کے معنی کا فائدہ دینا تفوق اور تفوق اوپر تعلی غالب ہونا اوپر چڑھنا جی اس کا فائدہ دینا جی سنیں ادھر دیکھ تفوق اور تعلی کا معنی الاخری اور وہ یعنی تعلی یہ جو شے اللہ کے مدخول کے اوپر ہے غالب ہے یہ جو تعلی ہے تعلی غالب ہونا کبھی حسن ہوگا کبھی اسی اکھاں نال دیکھاں گے جی میں زید علی السطح ہے اے تعلی تے تفوق حسن ہے کہ کوئی نہیں زید نظر آ رہا چھت دے اتے تسی اس وقت اس چھت دے اتے نظر آ رہے ہو حسن اور کبھی ہوتا ہے وہ تفوق اور تعلی مانن جیسا کہ فلان علینا امیر فلانا ہم پر امیر ہے اے جڑی ہوندا اس دا جڑی ساڈے تے تفوق تے تعلی ہے نا وہ کی ہے مانن ہے ویسے تو ہو سکتا ہے کہ بھی وہ زمین دے جڑا سطح ہے ساڈی اونچی ہوے تو اندا مکان نیویں تھاں تے ہوے کیندا امیر صاحب رہندا لیکن اس کا جو ایک حکم ہم پر نافذ ہے اس اعتبار سے وہ ہم پر فوق اور اس کا تعلی غلبہ ہے جی اور سنیں ہی اے ہو گیا کہ مانن یا لفلان علی دین فلانے کا مجھ پر قرضہ ہے فلانے کا ان قرضہ سر تو چڑھیا نہیں لیکن دین یستعلی من یلزمہ دین ان دے اتے غالب آیا ہے جنہیں دین دینا ہے کہ کوئی نہیں
ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਫਵੁਕ ਤੇ ਤਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। सुने ही ओ बला थी, इसलिए कहा जाता है राके बाहू दैनुन, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਬਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀ ਤੇ ਤਫਵੁਕ ਹੈ یہ بھائی کبھی حصی ہوتا اور کبھی اور الا کس کے لیے؟ الزام کے لیے۔ یہ پڑھ کے دگون مثالیں ذرا دھیان نال سمجھا جائے۔ اور اصل الا تفوق اور تعلی کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے ہیں۔ ہاں جی، تفوق اور تعلی کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے ہے، اور اصل اعلیٰ تفوق اور تعلی کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے ہے۔ بیان ہے میرے مدخول دے اتے کچھ ہے جی، ہوں سنیا جی۔ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ يَحْمَلُ مجهول عَلَى الدَّيْنِ، صبر۔ اب اسی لیے چونکہ اعلیٰ تفوق اور تعلی کے لیے ہوتا ہے، کسی بندے نے یہ کہا لے فلان علیہ الف، اے جملہ بولیا فلانے کا مجھ پر 1000 ہے، فلانے کا، تو چونکہ اعلیٰ پتر جی تفوق اور تعلی کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس کو قرضے پر حمل کریں گے، بے نے قرضہ دینا ہے، ہوندہ انہیں ہوندہ قرضہ دینا ہے، کیا کیا؟ اور اسی لیے یعنی اعلیٰ تفوق اور تعلی کے معنی کا فائدہ دیتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، فلانے کے مجھ پر 1000، علیہ مجھ پر 1000، سمجھیے۔ تو اب یہ اعلیٰ جو ہے یہ تعلی اور تفوق کا فائدہ دیتا ہے، لہذا 1000 اس کے اوپر سوار ہے، تو وہ کون سا 1000 ہے؟ اس لیے اس جملے سے کیا مراد ہوگا؟ وہ 1000 قرضے کا، وہ 1000 قرضے کا ہے، امانت کا نہیں ہے جی، قرضے کا ہے۔ اگو عام میں بھی قرضہ لیا تے واپس دینا ہے، یا سودا خریدے ہے تو اندہ پیسے دینے نے، جڑی بھی صورت ہوگی جی۔ اور اسی لیے اگر کہا فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہیں تو حمل کیا جائے گا دین پر، کیونکہ اللہ یہ دین ہی بندے کے اوپر قرض چڑھتا ہے جی، تو اب اللہ آ گیا تو اللہ کی وجہ سے اس کو عمل کریں گے کس پر؟ دین پر۔ شابہ جی۔ اسی لیے اگر کہا شخص نے فلانے کے مجھ پر 1000 ہیں، عمل کیا جائے گا دین پر۔ اور اسی لیے اگر کہا فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے، عمل کیا جائے گا دین پر۔ آگے بخلاف ما لو قال عندي او معي او قبلي، بس برخلاف یوں بولے لے فلان عندی الف، فلانے کے میرے پاس 1000 ہیں، لے فلان معی الف، فلانے کے لیے میرے ساتھ 1000 ہے، لے فلان قبلی الف، فلانے کے لیے میری طرف سے 1000 ہے۔ اب یہاں اس کو دین پر حمل نہیں کریں گے، اس کو بلکہ امانت پر حمل کریں گے، بلکہ کس کے پاس امانت ہے تو وہ اس نے دینے ہیں جی، امانت کا اقرار کر رہے ہیں۔ کیا کہ برخلاف اگر وہ یوں کہیں لے فلان یا لے فلان لفلان معي الف، یا اس نے کہا لفلان قبلی الف، ایشا بس، اس کو قرضے پر حمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو امانت کیونکہ یہاں لزوم والا حرف کو نہیں ہے، لزوم والا، اس لیے اس کو کیا کریں گے؟ امانت پر۔ کس پر؟ چلیں جی۔ برخلاف و صورت کے اگر کہا شخص نے لفلان عندی الف، یا لفلان معی الف، یا لفلان
قبالی الفن. جی خلاف اس صورت کے کہ اگر کہا شخص نے بے فلان عندی الفن یا بے فلان معی الفن یا لفلان قبالی الفن. برخلاف اس کے کہ اگر کہا لفلان عندی الفن یا لفلان معی الفن یا لفلان قبالی الفن. آگے وعلى هذا قال في السير الكبير إذا قال رأس الحسن آمنوني على عشرة من أهل الحسن ففعلنا فالعشرة سواه وخيار تعيين له. ولو قال ولو قال آمنوني وعشرة أو فعشرة أو ثم عشرة ففعلنا فكذلك وخيار التعيين للآمنين. اب اور مثالیں جی. بے اللہ تعالی کے لیے ہوتا ہے وَعَلَى هَذَا اے افادت تعالی. اس پر فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں جب کہا رأس الحسن نے کلے کے سردار نے. کس نے کہا؟ بار محاصرہ کیتا ہے اندر ڈکیا ہے. انہاں اندروں آواز دیتی کلے دے سردار نے آمنونی علی عشرت من اہل الحسن. امان دو تم مجھے 10 پر کلے والوں سے. امان دو مجھے 10 قلعے والوں سے. اے لفظ بولے کیڑا؟ امان دو تم مجھے 10 پر قلعے والوں سے. مجھے بھی امان دو اور 10 کو جن پر میرا تعلی اور تفوق رہے. جن پر میرا تعلی اور تفوق رہے. اب سنو جواب. تو اگر ہم نے ان کو امان کو مجبوری نہیں بخواہ مخواہ امان دینی ہے. اگر ہم نے ایسا کر دیا امان دے دی تو اب ایک تو وہ رئیس کو امان ملے گی اور 10 اس کے سوا ہوں گے. وہ تو واضح العشر نے جو کہا 11 ہوں گے نا. لیکن یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے خیار تعیین اب اس رأس الحسن کے لیے ہوگا کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے امان دیں ایسی امان کہ 10 پر میرا تفوق رہے. اب تفوق تب ہوگا جب چناؤ وہ کرے گا. چناؤ نہیں سمجھا؟ تفوق تب ہوگا جب چناؤ. تو یہاں جو مسئلہ ہے وہ اصل یہ ہے کہ یہاں 10 کون سے ہوں گے. اس میں اختیار کلے کے رئیس کو ہوگا. کس کو ہوگا؟ کلے کے رئیس کو اختیار ہوگا کہ وہ چناؤ کرے گا. کیا جی؟ اور اسی پر کے علاوہ فائدہ دیتا ہے تعلی کا. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں جب کہا قلعے کے رئیس نے امن دو تم مجھے 10 پر یعنی اللہ کے ساتھ کہا اللہ عشرت 10 پر قلعے والوں سے. شد ہوگی ففعل انہوں نے ہم نے پس چھڑ یار تو ہم نے اس کی بات مان لی. یعنی ہم نے امن اگر دے مجبوری نہیں ہے یعنی اگر امن دے دیا تو کیا ہوگا؟ اس کے سوا ہوں گے. یہ تو ہے ہی ہے بھی ایک انہوں عمل ملے گا تو اور 10 نو ملے گا. لیکن یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خیار تعیین کس کو ہے. ان چیلے بچ بندے نے 1000 10 چناؤ کون کرے گا؟ تو خیار تعیین جو ہے یہ اس امیر کے لیے ہے. کلے کے امیر کے لیے رئیس کے لیے. سنیو گل کیونکہ اس نے کیا کہا ہے اللہ تفوق مجھے رہے تو اس کا تفوق تو تب رہے گا جب چناؤ وہ کرے گا. وہ اپنے جی ضروریے پہ جو کٹے گا نا کوکو کمپنیوں. اور اگر اس نے یوں کہا آمنونی وعشرتن امن دو مجھے اور 10 کو. امن دو مجھے پس 10 کو. امن دو مجھے پھر 10 کو. واو بولی فا بولی اور الا نہیں ہے. تو ہم نے اگر ان کی بات مان لی تو جواب اسی طرح ہی ہے کہ اس کو بھی امان مل جائے گی مزید 10 کو بھی مل جائے گی. اب چونکہ اس نے تفوق اور تعلی نہیں چاہی اس لیے اب چناؤ مسلمانوں کا امیر کرے گا. اب چناؤ اے فلانے فلانے نال لے جا تو جی سنیے نا اے گل کیا کہ جی.
اور اگر کہا قلعے کے رئیس نے امن دو تم مجھے اور 10 کو، یا اس نے کہا امن دو تم مجھے پھر پس 10 کو، یا اس نے کہا امن دو تم مجھے پھر 10 کو، پس جب امن دیا ہم نے تو یہ اسی طرح ہے، یعنی امان ثابت ہو جائے گی، اور 11 بندوں کو، ایک امیر کو اور 10 اور، لیکن یہاں جو خیار ہے نا تعیین کا، خیال ہے وہ مسلمانوں کے امیر کے پاس ہوگا، نہ کہ کیونکہ یہاں اس نے تفوق اور تعلی نہیں چاہیے. سنے ہی اور آشیا ایک فرمانہ کر دیں، سمجھ آ جاتے ان کو گل. فل عشرہ تو سوا ہو، نظر آئی، یعنی سوا قلعے کے امیر کے، اور یہ نہیں مقصود اتنے دسنا، یہ نہیں مقصد، یہ تو واضح ہے بالتفریح، بلکہ مقصود قولہ و خیار تعین لو، اے اصل گل ہے. یعنی قلعے کے سردار کے لیے، اس لیے کہ مطالبہ کیا قلعے کے سردار نے اپنی امان کا الا عشرتن، کلمہ الا کے ساتھ، جو دلالت کرتا ہے کس پر، پس یہ الا تقاضا کرتا ہے یہ کہ امیر رہے متعلی ان پر امان کے ثبوت میں، امان کے ثبوت میں یہ ان پر غالب رہے، یہ ان پر، اور وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بیں طور کے ہو ولایت تعین کی اس کے لیے، تو یہ تب ہوگا کہ اس کو ولایت اس کو ہو، سمجھے نا جی، لہو ہے سو جس کو اختیار کرے چاہے اور جس کو چاہے چھوڑ دے، تب الا والا معنی بنے گا کہ تفوق کس کو رہے، تفوق اس کو رہے. اگلا اہل راس الحسن، اس لیے کہ اس صورت میں اس نے امان طلب کی ہے اپنی اور 10 کی، کس کی، اب کلمہ الا ہوئی ہے نا، تو پس ہوگا وہ مستعلی ان پر ثبوت امان میں، اور یہ بائیں طور کے ہو اس کے لیے ان پر کیا، جس کو چاہے اختیار کرے جس کو چاہے چھوڑے، وہی بات ہے. اگے جی للعامن، امن دینے والا کون، امیر، مسلمانوں کا امیر، اس لیے کہ قلعے کے سردار نے عطف ڈالا ہے ان کی امان کا اپنی امان پر، بغیر اس کے کہ شرط کرے کس کی، کیونکہ بچ الا کو نہیں گا، تو پس اس نے کہا واو فا ثم، لہذا پس نہ ہوگا اس کے لیے کیا شے، خیار، یعنی قلعے کے سردار کے لیے، کس کے لیے، سردار کے لیے. ایشا بس مانا کریے انہوں. اور اسی پر فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں جب کہا قلعے کے سردار نے امان دو تم مجھے الا عشرتن، 10 پر قلعہ والوں سے، تو پس کیا کر دیا ہم نے، یعنی ہم نے اس کو امان دے دی 10 پر، تو پس 10 اس کے سوا ہوں گے، اور خیار تعین اس کے لیے ہوگا، کس کے لیے، جو ان کا امیر ہے قلعے میں، اس کے لیے. سنیں، اور اگر کہا امان دو تم مجھے اور 10 کو، امان دو تم مجھے پس 10 کو، امان دو تم مجھے پھر 10 کو، پس ہم نے کر دیا، تو پس اسی طرح ہے، یعنی انہوں بھی تے مزید 10 نوں بھی امان مل جائے دی، اور خیار تعین آمن کے لیے. آمن کون، امان دینے والا کون، وہ مسلمان. ہاں جی شابہ جی. اور اسی پر فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں جب کہا قلعے کے سردار نے امن دو تم مجھے 10 پر قلعے والوں سے، پس کیا ہم نے، بس 10 اس کے سوا ہیں، اور خیار تعین اس کے لیے ہے. اور اگر کہا قلعے کے سردار نے امن دو تم مجھے اور 10 کو، یا اس نے کہا امن دو تم مجھے پس 10 کو، یا اس نے کہا امن دو تم مجھے پھر 10 کو، پس کیا ہم نے، پس یعنی ایسا امان دے دیتی، بس اسی طرح ہے. کیا مطلب اسی طرح 11 نو، اور خیار تعین آمین کے لیے ہے. بڑا پیار ہے.
اور پڑھ لیے سب لوگ انجام